الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ کار بیان کیا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں گفتگو ہوئی، رشتہ داروں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، والدین کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور پھر ہم نے زندگی گزارنی ہے، کسی نہ کسی محلے کے اندر رہنا ہی ہے، تو اس کے ارد گرد ہمارے گھر ہوتے ہیں۔ جس محلے میں ہم رہیں گے وہاں پر ارد گرد دو لوگ بھی رہتے ہیں، تو وہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو ہمسایہ کہتے ہیں، پڑوسی کہتے ہیں۔ ہمسایہ ایک سائے میں رہنے والا، ہمسایہ ایک سائے میں رہنے والا۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور آگے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور آپ کے جو دور کے پڑوسی ہیں اور جو قریب کے پڑوسی ہیں، ہمسائے پڑوسی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بلائی کرو۔ اب وہ پڑوسی ہے کون؟ جو ہمارے گھر کے جتنا زیادہ قریب ہے نا دروازے کے، وہ ہمارا قریب کا پڑوسی، وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور جو جتنا ہمارے دروازے سے دور ہے وہ دور کا ہمسایہ ہے دروازے کے اعتبار سے۔ اور ایک روایت میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص آئے، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس محلے میں رہتا ہوں نا وہاں پہ میرا جو ہمسایہ ہے نا وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو حکم دیا کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں جا کے، اور وہاں پر کھڑے ہو کے یہ اعلان کریں کہ 40 گھر پڑوس کے اندر شامل ہیں، 40 گھر ہمسائے کے اندر شامل ہیں، تمہاری ہمسائی میں ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں 40 گھر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہمسایہ
یہ اعلان کروایا کہ جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں کی وجہ سے خوف زدہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی جو ہے نا، پڑوسی یہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کے اوپر 3 حق ہیں، ایک وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، اور ایک وہ ہے جس کا 1 حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ہو، رشتہ دار ہو اور ہمسایہ بھی ہو، پڑوسی بھی ہو، اس کے 3 حق ہیں، ایک مسلمان ہونے کے، ایک رشتہ دار ہونے کے، اور ایک ہمسایہ ہونے کا، 3 حق۔ اور فرمایا دوسرا وہ ہے کہ جو رشتہ دار ہو، جو مسلمان ہو اور پڑوسی ہو، اس کے 2 ہیں، ایک مسلمان اور ایک پڑوسی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہ ہے کہ جو صرف پڑوسی ہو، مسلمان، اس کا 1 حق کا پڑوسی ہونے کا۔ چاہے کوئی بھی یہودی رہتا ہے، عیسائی رہتا ہے ہمارے پڑوس کے اندر، ہمیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ نا حج کے موقع پر خطبہ ہوتا ہے نا، حج کے موقع پر، اور اس کے اندر کوئی چھوٹی باتیں نہیں کی جاتی، بلکہ بڑی خاص باتیں اس حج کے خطبے کے اندر کی جاتی ہیں۔ معمولی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے اندر نہیں، عالمی باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں حج خطبے کے اندر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حج دے رہے تھے، حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اس خطبے کے اندر اچانک پڑوسیوں کا تذکرہ شروع کر دیا، پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے شروع کر دیے اس خطبے کے اندر۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑوسیوں کے بارے میں، ہمسایوں کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کی گئی، مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت کے اندر بھی پڑوسیوں کا حق نہ رکھ دیا جائے، جائیداد کے اندر پڑوسیوں کا حق نہ رکھ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں نا ایک عورت کا ذکر کیا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے، بڑی نمازی ہے، نمازیں 5 پڑھتی ہے، نفل بھی پڑھتی، تہجد بھی پڑھتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، وہ روزے بھی رکھتی ہے، بڑا صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو پڑوسی ہے نا وہ اس عورت سے تنگ ہے، اس کے ہمسائے اس عورت سے تنگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کے ہمسائے تنگ ہیں اور وہ اتنی عبادت گزار ہے، نمازیں، روزے اور صدقہ و خیرات، نفل پڑھتی ہے رات کو اٹھ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہ جو عورت ہے نا وہ جہنمی عورت ہے۔ کئی بندے ایسے وہ سمجھتے پتہ نہیں صرف نماز ہی نماز ہے بس، اور روزے ہی روزے ہیں، ساری رات کھڑے ہو کے نفل ہی پڑھتے رہیں۔ بھائی وہ بھی پڑھیں لیکن ساتھ آپ کے معاملات بھی صحیح ہونے چاہیے۔ اگر آپ ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور جو آپ کا ہمسایہ وہ آپ سے تنگ ہے تو ان نمازوں کا کیا فائدہ؟ پورا سال آپ روزے رکھ رہے ہیں لیکن آپ کا ہمسایہ ہی آپ سے تنگ ہے، آپ کا پڑوسی آپ سے تنگ ہے، تو آپ کے ان روزوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں، ان نمازوں کا، وہ ساری رات جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمازیں 5 پڑھ لیں لیکن ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں،
روزے صرف 1 مہینے کے بھلے رکھ لیں رمضان کے فرض روزے، لیکن ہمسایہ ہم سے تنگ نہ ہو۔ اور پھر ایک مرتبہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت وہ نمازیں تو اتنی نہیں پڑھتی، فرض نمازیں پڑھتی ہے بس، باقی کوئی اتنی لمبی چوڑی نفل نہیں پڑھتی، نہ ہی تہجد پڑھتی ہے، اور صرف روزے بھی جو ہے نا وہ فرض روزے رکھتی ہے صرف، باقی وہ نفلی روزے کوئی نہیں رکھتی، اور اتنے لمبے صدقہ و خیرات بھی وہ نہیں کرتی۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہمسائے اس سے تنگ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو عورت ہے نا، فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، جنتی۔ عبادات اللہ کا معاملہ ہے، روزہ یہ اللہ کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے، نماز پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ اللہ کا حق ہے۔ اگر ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اللہ کا حق ہے، یاد رکھنا اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، لیکن جو کسی کا حق مارا ہے نا وہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے ہمسائے کو ستایا ہے، ہمسائے کو تکلیف دی ہے، پڑوسی کو تکلیف دی ہے، تو وہ اس سے معافی مانگنی پڑنی ہے۔ آپ اس کے لیے ساری رات نمازیں پڑھتے رہیں، ساری رات بیٹھے اللہ 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 کرتے رہیں، لیکن ہمسائے کو تکلیف دے کے اس سے معافی نہیں نہ مانگی، وہ تکلیف معاف نہیں ہوگی کبھی بھی، جو مرضی کرتے پھریں آپ، وہ اس کے معاف کرنے سے معاف ہوگی۔ اس لیے جس محلے میں رہتے ہیں، جس گلی کے اندر رہتے ہیں، رہنا تو ہے ہم نے، تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اس طرح کا بنا کے رکھیں، اپنے انداز کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنے رہن سہن کو، کہ لوگ ہماری تعریف ہی کریں۔ وہ یہ نہ کہ او جی پتہ نہیں کدو جان چھٹے تو محلہ چھڑ کے جاوے، نہیں۔ کئی ایسے ہیں بندے، ان کے رویے ایسے، ان کے انداز ایسے، ان کے طریقہ کار ایسے، ان کے اخلاق ایسے، ان کے معاملات ایسے ہیں، لوگ ان سے تنگ ہیں، تنگ، اور لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ محلہ چھڑے تو، لوگ اس کی شرارتوں کی وجہ سے محفوظ نہیں، لوگوں کو تکلیفیں، اذیتیں، ہر وقت اس کی سوچ یہ ہے کہ کون سا موقع ہے جی میں ان کے ساتھ یہ شرارت کروں، کون سا موقع ہے جی میں ان کے ساتھ یہ شرارت کروں۔ نہیں بھائی، اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے اخلاق کو سنواریں، لین دین کا معاملہ اچھا ہونا چاہیے، ہماری زبان کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے، ہمارے کردار سے خوشبو آنی چاہیے، کردار صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہمارا لوگوں کے ساتھ ملنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی، 3 مرتبہ، فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، 3 مرتبہ اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا بندہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس کا پڑوسی، جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، اس کی شرارتوں سے تنگ ہو۔ کیا کریں گے ان نمازوں کو اگر پڑوسی تنگ ہے تو؟ بھائی کہاں لے کے جائیں گے ان روزوں کو اگر میرا پڑوسی تنگ ہے؟ کیا کریں گے ان عبادات کا اگر پڑوسی ہماری وجہ سے تکلیف میں ہے؟ اس لیے یہ معاملات اپنے درست کرنے ہیں، ہم نے یہ معاملات درست کرنے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، یہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ نا
گھر کے اندر ایک بکری آ گئی. اس بکری نے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا, منہ میں لے لیا. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بھاگی دوڑی اس کے پیچھے, بکری کے منہ سے میں نے ٹکڑا کھینچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, ام سلمہ یہ بکری کو تکلیف دینا تمہیں امن نہیں دے گا. اور اگلے لفظ سنیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بکری کو تکلیف تم نے دی ہے نا, یہ تم نے ہمسائے کو تکلیف دی, یہ تم نے پڑوسی کو تکلیف دی ہے, یہ اس پڑوسی کو تکلیف دینے سے کم نہیں ہے. اور صحابہ کرام فرماتے ایک مرتبہ نا مجلس لگی ہوئی تھی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, فرمایا جتنے بیٹھے ہیں نا آپ, ان میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آج اپنے پڑوسی کو ہمسائے کو تکلیف دی ہو؟ اگر ہے تو بتائے, کھڑا ہو جائے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف تو نہیں دی, لیکن میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار کے ساتھ پیشاب کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس طرح کرو, آج کے دن تم ہمارے ساتھ نہ بیٹھو, آج کے دن نہ بیٹھو ہمارے ساتھ, آج ادھر سے اٹھ جاؤ. آپ نے پڑوسی کو تکلیف دی, ہمسائے کو تکلیف دی, اپنے ہمسائے کو تکلیف. بھائی باہر پورا شہر گواہی دیتا ہو کہ بندہ بڑا چنگا ہے جی, لیکن محلے والے تنگ ہوں, محلے والے اس کے کردار کی وجہ سے, اس کی زبان کی وجہ سے تنگ ہوں, اس کے اخلاق کی وجہ سے تنگ ہوں, تو وہ اپنے محلے والے معاملات کو درست کرے نا, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے. ایسا بنائیں اپنے آپ کو کہ میرا پڑوسی مجھے اچھے لفظوں میں یاد کرے. وہ اگر کسی کے ساتھ تذکرہ کرے نا, کوئی باہر سے آ کے بھی اس کو پوچھے بتا جی یہ جو تیرا پڑوسی ہے یہ کیسا ہے, تو اس کے زبان سے خود ہی نکلے بہت اچھا ہے, اس کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے, اس کا کردار بڑا اعلیٰ ہے, زبان کا ستھرا ہے, وعدے کا پابند ہے, زبان کا سچا ہے, اس کا کردار بالکل صاف ہے, اس کے کردار کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے. حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, ان کے جو پڑوسی ہیں نا, پڑوسی ہمسایہ, وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے سارے اخراجات یہی کرتے تھے. حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سارے گھر کا نظام یہی چلاتے تھے, راشن دے جانا, کھانا پانی کا اہتمام کر دینا. ایک مرتبہ نا وہ پڑوسی ہمسایہ کہتا ہے مجھے نا پیسوں کی ضرورت پڑی, میں نے کسی کا قرض دینا تھا, 1,00,000 قرض تھا میرے اوپر, 1,00,000 دینار. اس نے کہا میں نے دل کے اندر خیال کیا کہ یہ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اتنا تعاون کرتے ہیں میرے ساتھ, اور میں کیسے ان کو کہوں جو مجھے 1,00,000 دینار دو, میں نے اپنا قرض اتارنا ہے. وہ کہتا میرا دل نہیں مانا. وہ پڑوسی کہتا, ہمسایہ کہتا میں نے سوچا جی مکان بیچ دیتے. اس نے کہا جی میں نے نا مکان کا سودا کیا ایک بندے کے ساتھ. وہ کہتے ہیں میرے مکان کا 1,00,000 دینار سودا ہو گیا. جب سودا ہوا نا تو میں نے وہ خریدنے والے سے کہا یہ تو مکان کا سودا ہو گیا ہے, لیکن میں تجھے بڑا اچھا پڑوسی دے کے جا رہا ہوں, سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پڑوسی, اتنا اچھا ہمسایہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں. یہ بتاؤ میرے ہمسائے کے کتنے پیسے دو گے تم, یہ بتاؤ. یہ نہیں اس نے کہا یہ ہمارے تو کئی بندے مکان ہی اس کر کے بیچ دیں بھیا نال دے کو ٹانگا, اسی تے اپنے گوانڈی کو بڑے اوکھے ہوئے بیٹھے. اب میرا تو گوانڈی روزانہ کبھی کوئی شرارت, لوگ اس وجہ سے مکان بیچ کے چلے جاتے ہیں. کردار اپنا ایسا بنا لیا نا ان لوگوں نے, اپنا رویہ اپنا انداز ایسا بنا لیا.
وہ کہنے لگے بتاؤ مجھے، یہ تو مکان کا سودا ہے، وہ جو اتنا اچھا خوبصورت، اتنا کردار کا اچھا، اتنا اخلاق کا اچھا پڑوسی میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اس کے کتنے پیسے دو گے؟ کبھی دیکھا جی مکان کے ساتھ پڑوسی کا بھی ریٹ لگے؟ اچھا انہوں نے کہا جی اچھا وہ جو خریدار تھا نا، وہ کہنے لگا اس طرح کرو، سودا بعد میں کریں گے، پہلے میں تیرے پڑوسی کو تو ملوں۔ میرے دل کے اندر چاہت پیدا ہو گئی، میرے دل کے اندر میرا دل کر رہا ہے میں اس سے ملاقات کروں۔ اچھا جا کے نا انہوں نے، اس خریدار نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے نا، تو اس نے کہا، ملاقات کی۔ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کس لیے آئے ہو؟ وہ خریدار کہنے لگا جی میں تو صرف ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی تو تعریف ہی بڑی سنی ہے میں نے، بڑی تعریف سنی ہے میں نے، وہ آپ کا پڑوسی آپ کی تعریف کر رہا ہے، تو میرے دل کے اندر خیال آیا میں مل کے تو آؤں۔ اچھا وہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کیا مسئلہ کیا ہوا ہے؟ وہ خریدار کہنے لگا جی آپ کے پڑوسی کو 1,00,000 دینار کی ضرورت، اس نے میرے ساتھ مکان کا سودا کیا، تو مکان کے سودے کے ساتھ اس نے کہا جی میں اتنا اچھا پڑوسی دے کے جا رہا ہوں، ان کے پیسے کتنے دو گے؟ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا اس طرح کرو تم واپس چلے جاؤ، میں جانوں اور میرا پڑوسی جانے۔ رات کا وقت ہوا نا، جب رات کا اندھیرا چھایا تو حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,00,000 دینار لے کے اپنے پڑوسی کے دروازے پہ چلے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پڑوسی باہر آیا، فرمانے لگے مجھے تجھ پہ گلہ ہے، ساری زندگی کوئی گلہ نہیں، آج مجھے تجھ پر افسوس ہوا ہے کہ تو نے مجھے اتنا لائق بھی نہیں سمجھا، تیرے اوپر 1,00,000 قرضہ تھا، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، تم نے مجھے اس طرح کا سمجھا ہی نہیں۔ اور جیب سے پیسے نکالے، 1,00,000 دینار اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں رکھے اور فرمانے لگے 40,000 دینار میرے پاس تھا اور 60,000 میں تیرے لیے قرضہ اٹھا کے لایا ہوں، یہ پکڑ اور جس کا قرضہ دینا وہ قرضہ دے۔ وہ پڑوسی بولا، اس پڑوسی نے بولا کیا کہا؟ وہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا سعید بن عاص اگر کل اللہ نے قیامت کے دن مجھے جنت عطا کر دی نا تو میں آپ کے بغیر جنت میں بھی نہیں جاؤں گا۔ آپ کے بھائی دیکھیں نا، برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ بہادری نہیں ہے، برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ بہادری نہیں ہے، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا بہادری ہے۔ اگر کوئی تھپڑ مارے اور جواب میں 2 تھپڑ مارنا یا 1 ہی مارنا یہ بہادری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی تھپڑ مارے تو جواب میں اس کا ہاتھ چومنا یہ بہادری ہے۔ وہ تھپڑ کے بدلے تو تھپڑ سارے ہی مارتے ہیں، برائی کے بدلے تو برائی سارے ہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی گالی دے اس کے جواب میں گالی دینا بہادری نہیں ہے، بلکہ اس کے جواب میں اس کو مسکراہٹ دینا یہ بہادری ہے۔ اگر کوئی نالی بند کر دے، مکان کے آگے کوڑا پھینک دے تو جواب میں ڈبل کوڑا اس کے آگے پھینکنا بہادری نہیں، بلکہ اسی کو اٹھا کے کسی اور جگہ پہ رکھنا یہ بہادری ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کے اندر بڑا مزہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے نا، اذیت دے رہا ہے، آپ آج میری بات نوٹ کر کے لے جائیں، اس کے اوپر صبر کر کے دیکھیں، آپ کو ایک مزہ آئے گا، ایک سکون، ایک لذت ملے گی آپ کو۔ اگر آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے نا، جواب میں اس کو کچھ نہیں کہنا، کوئی جواب نہیں دینا اس کا، صبر کر کے خاموشی سے گھر چلے جائیں، یقین مانے وہ جو آپ کا صبر ہے نا وہ اس بندے کو ساری رات سونے نہیں دے گا، ساری رات اس بندے کو ہلا کے رکھے گا، وہ اس کو سونے نہیں دے گا آپ کا صبر۔ ہم صبر والا کیسے کرتے ہیں؟ اگر کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی تو جواب میں ہم بھی 4 باتیں کر کے چپ ہو جاتے ہیں، کہتے جی اسی صبر کر لیا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ کو کسی نے گالی دی، خاموش ہو جائے، کوئی بات کرنی نہیں، یہ صبر ہے۔
भाई ये सब्र है। अगर किसी ने थप्पड़ मारा है तो जवाब में खामोश रहना ये सब्र है, बल्कि आगे से उसको 2 गालियां देना ये सब्र कोई नहीं। आप सब्र करके देखें। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके ना पड़ोस में एक बंदा रहता था। उसका काम भला क्या था? उसका काम था रात को शराब पीता था और फिर शोर करता था सारी रात, और एक शेर पढ़ता था। उस शेर का तर्जमा भला क्या था? उस शेर का तर्जमा था कि मैं बंदा बहुत बड़ा हूं लेकिन लोगों ने मेरी कदर नहीं की थी। बंदा मैं बड़ा बड़ा, लोका मेरी कदर कोई नहीं की थी। ये शेर पढ़ता था वो। अच्छा, एक दिन ना उसके दरवाजे के आगे से ना एक पुलिस वाला गुजर रहा था। उसने जब देखा ना कि इमाम आज़म अबू हनीफा इतने बड़े आलिम, उनके घर के साथ ये बंदा रात को शोर कर रहा है, वो पुलिस वाला ना उसको पकड़ के ले गया। 2-4 दिन गुजरे, वो आलिम साहब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने सुना आवाज़ कोई नहीं, कोई शोर कोई नहीं। आगे शोर होता था, आगे शोर होता था। उन्होंने ना लोगों से पूछा, जी वो मेरा गवांडी कितने तुर गया? आगे रात को शोर करता था, 2-4 दिन हो गए कोई शोर ही कोई नहीं। लोगों ने बताया, जी आपकी वजह से ना आपको तंग करता था, वो पुलिस वाला पकड़ के ले गया। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ करना ਸੀ? कहना ਸੀ नप ਦਿਓ ਹੋਰ, आ गया ना दाढ़ थले ते चिथ दियो फड़ के। यकीन माने, मैं आपको हकीकत बताऊं, कई बंदे हमारे ही मोहल्ले में ऐसे होते हैं, अपने अपने मोहल्लों में वो इंतज़ार में रहते हैं, कहते कि फसे सही इनू, फिर असी पूछिए इनू आन दे जरा के कड़ी दाढ़ थले। ये नहीं बहादुरी। अपने ज़रफ़ को बड़ा करें, अपने ज़रफ़ को वसी करें। यकीन माने, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं आपको बता दूं कि इस सब्र के अंदर मज़ा कितना है। कभी आप ये करके देखें, शैतान करने नहीं देगा। वो आएगा दवा दव आके कहेगा वो तेनू ही गाल कढ़ी इन्हें, वो तेनू, वो बंदा फिर आगे से हो जाता सीधा, अच्छा मैनू आ भी इधर नहीं। वो शैतान अंदर से उबारता है बंदे को उबारता है। लेकिन अगर आप सब्र कर जाए ना, यकीन माने ये लुत्फ़ है, इतना मज़ा है, इतना मज़ा है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अच्छा, वो बताया जी वो जेल में इमाम आज़म ने भला क्या किया? उसी वक़्त रात का वक़्त था, सीधे चले गए उस पुलिस अफसर के पास, दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर आए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, जी वो मेरा हमसाया ले आए हो? किधर है मेरा हमसाया? उसने कहा, जी वो तो जेल के अंदर बंद किया, आपको सताता था, तंग करता था। आपने फरमाया, अच्छा मेरी वजह से लेके आए हो? उसने कहा, जी बिल्कुल। आप फरमाने लगे, चलो इस तरह करो, मेरी वजह से ही उसको छोड़ दो, मैं आ गया हूं ना, छोड़ दो अब उसको। उसने कहा, जी ठीक है। हमसाये को जब छोड़ा ना उसने, अब वो एक शेर पढ़ता होता था कि बंदा मैं बड़ा वड्डा वां पर लोग का मेरी कदर। इमाम आज़म के पास जब आया ना वो जेल से निकल के, तो इमाम आज़म फरमाने लगे, सुना भी असी तेरी कदर की थी कि नहीं की थी? सुनाओ आपकी कदर की है कि नहीं की हमने? यकीन माने, वो इमाम आज़म अबू हनीफा के कदमों में गिर गया। मैंने कहा आप करके देखें यार, ये रातों की नींद उड़ा देता है सब्र। सब्र बंदे को चैन नहीं लेने देता अगर बंदा सब्र कर ले। हम सिर्फ सब्र करते नहीं हैं, बातें आगे से कर लेते हैं, जवाब आगे से दे लेते हैं और कह देते हैं कि हमने सब्र किया, वो सब्र नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने पड़ोसी, अगर तकलीफ पहुंच रही है पड़ोसी की तरफ से तो क्या करें? उसको चुप करके सब्र करके सह जाए। आप महरूम नहीं रहेंगे, वो तो गुनाहगार हो रहा है, लेकिन आपको भला क्या सवाब मिलेगा उस सब्र का? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। बाकी अजर बयान हुए, नमाज पढ़ोगे इतनी नेकियां, रोज़े रखोगे, फलां करोगे फलां नेकियां, लेकिन सब्र करने वाले के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया, मैं खुद सब्र करने वाले के साथ हूँ। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, फरमाया मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ। भाई ये ना पड़ोसियों के हुकूक,
ہمسایوں کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، فرمایا کہ پڑوسیوں کا پتہ کیا حق ہے؟ پھر خود ہی فرمایا پہلے نمبر پر جب وہ تم سے مدد مانگے نا اس کی مدد کرو۔ جب مدد مانگے، کئی بندے ہیں یقین مانے پڑوس کے اندر اسی گلی میں رہ رہے ہوتے ہیں، بڑا اللہ نے نوازا ہوتا ہے ان کو، بڑا ان کے پاس مال ہوتا ہے، وہ اگر چاہیں تو اپنے غریب پڑوسیوں کی غربت دور کر سکتے ہیں۔ کروڑوں پڑا ہے بینک کے اندر اور وہ اس کے اندر اور مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ہرس اندر سوار ہو گئی نا کہ میرے پاس اتنا مال، وہ اگر چاہیں تو اپنے پڑوسی کی غربت دور کر سکتے ہیں، اس کی غربت کو ختم کر سکتے ہیں، اس کا کوئی کاروبار کوئی روزگار شروع کروا سکتے ہیں۔ لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں کے اندر بٹھائی ہوتی ہے نا، اے میرے ہمسائے نے میری ایک کاری گل نہیں سی مننی، چودھری تھا نا، میری بات نہیں مانی، وہی بات دل میں بیٹھی ہے، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں، اس کی کوئی مدد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے پڑوسی اپنے پڑوسیوں کا دامن پکڑیں گے اور پکڑ کر کہیں گے اللہ اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، اس نے اپنا دروازہ میرے لیے بند کیا تھا، اس کے پاس تو ضرورت سے زیادہ تھا، اس کے بچے تو ہر گھنٹے کے بعد بڑی بڑی اعلیٰ چیزیں کھاتے تھے، ضرورت سے زائد تھا، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے اپنا دروازہ میرے لیے بند رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دامن پکڑ کر کہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان پر قرض مانگیں تو ان کو قرض دو۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ قرض کے معاملے میں بھی کئی لوگوں کا نا ویار بڑا برا ہوتا ہے، وہ وعدہ کر لیتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں اور پھر وہ بلا کیا کرتے ہیں، وہ جج کی طرح طریقے دیتے ہیں، کل نو آئیں جی پھر ملن گے، پرسوں نو آئیں جی پھر ملن گے، چوتھ آئیں جی پھر ملن گے۔ میں آپ کو بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے نا تو پہلے پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے، اگر قرض ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر صحابہ میں سے کوئی نہ کوئی آگے بڑھتا اور عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرض کی ذمہ داری میرے اوپر، آپ جنازہ پڑھائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے۔ اپنے وہار کو اچھا کرنا ہے، اگر قرض لیا ہے جو ٹائم بنا ہے اس ٹائم پہ واپس کریں، اگر فرض کیا کوئی ہو جاتی ہے لیٹ ہو جاتی ہے پھر اگلے سے مہلت لے لیں۔ یار ساڈے جناب اگوں پتہ نہیں کیا بن جاتے، کہتے میرے کو پیسے واپس لینا آ گیا، تو جا چل جا میں نہیں دینا۔ یقین مانے ایسے لوگ معاشرے کے اندر ہیں، اگر قرض لے لیتے ہیں پھر بجائے آگے سے بڑے اچھے طریقے سے مہلت مانگنے کے ان کو دھمکیاں لگاتے ہیں، ان کے ساتھ زبان بری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی قرض مانگے قرض دو، بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور جب اسے کوئی خوشی پہنچے تو اس کو مبارکباد دو، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرو، جب کوئی فوت ہو جائے پڑوسیوں میں سے اس کا جنازہ پڑھو، اور اس کے مکان سے اپنا مکان اونچا بنا کے اس کی ہوا نہ روکو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ہانڈی سے بھی اس کو اذا نہ دو، بکرا پکایا ہوئے تو خوشبو جاندی پھر، اور جناب وہ اس کو تکلیف ہوگی، اس کا بھی دل کرے گا اگر غریب ہے تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوربہ زیادہ کر لو اور ایک کولی اس کے گھر بھی بھیج دو۔ اور پھر آگے سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل خرید کر لاؤ تو اس کے گھر بھی بھیجو۔ اگر نہیں ہمت اس کے گھر بھیجنے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر چھپا کر لے کے آؤ، چھپا کے، یہ نہیں کہ سامنے شاپر چوک کے لے آنا، اس کے بچوں کو تکلیف پہنچے، وہ بچے گھر جا کے اس کو تنگ کریں، اپنے باپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہیں بیچ سکتے پھر اس کو چھپا کے لے کے آؤ، چھپا کے، اور جب تعزیت کرنی ہے تو پھر اس میں امیر غریب نہیں دیکھنا۔ ہمارے یہ بھی بڑا رواج چلتا ہے، جڑا کوئی ٹھیک ٹھاک پارٹی ہوئے نا وہ دے سارے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ایک مجھے کسی نے سنائی بات، انہیں آخا چودھری دا مر گیا کتا تے رات کوئی نہیں ستا، تے ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندہ نا، نہیں بھائی
اگر غریب ہے تو اس کے ساتھ بھی ویسے ہی جا کے تعزیت کریں، اس کے ہاں بھی ویسے ہی جا کے افسوس کریں۔ اگر جس طرح وہ چودھری کے امیر کے گھر جاتے ہیں افسوس کرنے کے لیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے۔